السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ علیہ السلام کی تکذیب و مخالفت کی اور ہر ممکن طریقہ سے آپ علیہ السلام کو ستایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا اور شاہ دمشق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا اور بادشاہ کے خلاف رعایا کو ابار رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پہ چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے یا مجھے گھر سے نکل کر مقابلہ کرنا پڑے گا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے رفقا سے فرمایا، تم میں کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت مجھ جیسی بنا دے تاکہ وہ گرفتار ہو جائے اور مجھے نجات مل جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس پر ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ علیہ السلام جیسی صورت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمشکل آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے گرفتار کر کے صلیب یعنی سولی پہ چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ عام عیسائیوں نے بھی لا علمی کی بنا پر ان کی بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہے۔ فرمان الہی ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہیں پورا آپ کی روح کو جسم سمیت اپنی حفاظت میں لینے والا اور اپنی جانب زندہ اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کفار کی خباثت سے پاک کرنے والا اور تمہارے ماننے والوں کو قیامت کے دن تک کفار پہ غالب رکھنے والا ہوں۔ پھر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں ابھی زندہ اٹھا لوں گا، پھر قیامت سے پہلے دنیا میں بھیج کر طبی موت دوں گا۔ بنی اسرائیل کو بجلی کے پکڑنے کی یہ سزا ان کے عہد توڑنے، اللہ کی آیات کو نہ ماننے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے تھی کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس لیے ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائیں گے۔ پھر یہ اپنے کفر میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ مریم علیہ السلام پر نہایت ہی برا بہتان لگا دیا اور انہیں کہا، ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو نہ تو قتل کیا
اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا، لیکن ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت صورت بنا دی گئی تھی۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ شک میں مبتلا ہے۔ ان کے پاس سوائے گمان کی پیروی کے یقینی علم نہیں ہے۔ بلا شبہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام کے ماننے والوں 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہوئے کہا، خود اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصہ موجود رہا، پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔ دوسرا گروہ یہ تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان اللہ کا بیٹا کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ نے چاہا تو اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار مسلمان ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور نبی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کی تھی۔ اس لیے اب اسلام ہی قیامت تک باقی اور ہر دین پر غالب رہے گا۔ ہر اہل کتاب شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ جب آپ علیہ السلام دجال کا قتل کرنے کے لیے قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے تو اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور تمام مذاہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب اسلام رہ جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کے ان غلط اقوال کی تردید کریں گے جو آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھے ہیں، اور انہیں بھی بنیاد باتوں کی وجہ سے لڑتے رہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، کوئی بھی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی اصل موت سے پہلے ایمان لائے بغیر نہ رہے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر گواہ ہوں گے۔